پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 152 152 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 152 یعنی 152 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک، سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی عیسائی، ان تنزل، یہ کہ آپ اتاریں علیہم، اوپر ان کی کتاباً، کوئی کتاب، من السماء، آسمان سے۔ یہودی مدینہ کے جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جس طرح پہلی کتابیں آسمان سے اتری ہیں ایک دم، اس طرح آپ بھی ایک دم آسمانی کتاب جو ہے وہ اتاریں۔ فقط، اللہ فرماتے ہیں فقط، پس حقیق سال انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، زیادہ بڑا، من ذالک، اس سے بھی۔ یہ کوئی اتنا سوال نہیں ہے، اس سے بڑا سوال انہوں نے یہودیوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے۔ فقالوا، بس انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ، دکھا ہم کو اللہ تعالیٰ، جہرتاً، ظاہر طور پر۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھا۔ فأخذتهم الصاعقۃ، تو بس پکڑ لیا ان کو کڑک والی بجلی نے، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے۔ ان کا سوال جو تھا یہ ظلم پر مبنی تھا، ان کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، جس طرح پیغمبر فرماتے ہیں اس طرح مان لینا چاہیے تھا۔ تو جب انہوں نے یہ اللہ کو دیکھنے کا جو ہے یہ سوال کیا، مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے 70 جو تھے چیدہ آدمی جو تھے وہ ان کو اکٹھا کیا، کوہ طور پہ لے گئے۔ جب اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ تجلی ڈالی سوئی کے سوراخ میں سے، اتنی سی 70,000 نور کے پردوں میں سے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے، برداشت کر نہ سکے، ختم ہو گئے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ واقعہ دوسرے مقام پر بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ ثم، پھر اتخذ العجل، پکڑا انہوں نے خاص بچھڑے کو، من بعد ما، پیچھے اس کے جو جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، روشن دلیلیں۔ اللہ رب العزت کے معبود ہونے کی جب روشن دلیلیں ان کے پاس آ گئیں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، ہارون علیہ السلام پیچھے قوم میں تھے، اور قوم کے جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے مل کر قوم کا زیور جو تھا اس کو، ایک زرگر سنیارا تھا زرگر، اس کو جو ہے سامری اس کا نام تھا، اور اس کو زیور دیا، اس نے ڈھال کر بچھڑا بنا دیا، اور اس کی جو ہے بنی اسرائیل پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہ کوہ طور پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قوم جو ہے انہوں نے ایک بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے غصے کے ساتھ، تورات لے کر ہاتھ میں تھی، جب آئے تو سب سے پہلے بھائی پر غصہ نکالا کہ تم کیا کر رہے تھے، تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے ان کو بہت روکا ہے، یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، جب یہ 2 گروہوں میں بٹ جاتے تو یہ نہیں مانے۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر جو غصہ نکالا، پھر کہا کہ سامری جو ہے، انہوں نے کہا جی سامری نے یہ بچڑا بنایا، پھر سامری پر غصہ نکالا کہ تجھے اب اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے کہ تو اپنے قریب کسی کو نہیں آئے گا اور کہے گا لا میں ساتھ مجھے نہ چھونا۔ اس وہم کی بیماری اس کو ڈال دی گئی کہ وہ پریشان رہا باقی زندگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جبکہ ان کے پاس اللہ کی توحید کی واضح اور روشن دلیلیں تھیں۔ فعفونا، اللہ فرماتے ہیں پس معاف کر دیا ہم نے، عن ذالک، اس بات کو، اس حرکت کو، اس گناہ کو ہم نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل روشن، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توحید اور آسمانی ہدایت کی روشن دلیل دی۔ ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، فوقہم، اوپر ان کے، الطور، حقیقی طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، بوجہ ان کے پختہ عہد کے۔ بنی اسرائیل جو ہے بڑی جاہل قوم تھی، پیغمبروں کا مذاق اڑاتے، نافرمانیاں کرتے، اللہ کا مذاق اڑاتے، اس کے حکموں کا نافرمانیاں کرتے۔
حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا ان کی نافرمانی بہت بڑھ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بلند کیا ان کے سروں پر اور کہا کہ مانو میری تورات کو، میرے حکم و فیصلوں کو، ورنہ یہ پہاڑ گرا کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تو ان سب نے کہا کہ یا اللہ ہم مانتے ہیں۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ رکھ دیا، پھر وہ وہی خرمستیاں شروع ہو گئی۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے لَهُمْ واسطے ان کے ادخلوا الباب، داخل ہو جو اس خاص دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے۔ جب بنی اسرائیل جو ہے صحرائے سینا میں آئے مصر سے ہجرت کر کے، تو کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من سلوا، من میٹھا، سلوا نمکین کھانے اتارے ان کے لیے پکے پکائے، اور 12 قبیلوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چٹان پر جو ہے سوٹا مارنے کا حکم دیا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس سے جو ہے وہ چشموں کا پانی پیتے اور من سلوا کھاتے، لیکن انہوں نے جو ہے اس کی بھی ناشکری کی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ جی ہم سے من سلوا روز کھایا نہیں جاتا، اللہ سے کہا کہ زمین کو حکم دے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سبزیاں اور پیاز، لہسن، کھیرے وغیرہ اناج جو ہے وہ اور جو ہے وہ اتارے، پیدا کرے زمین اس اللہ کے حکم سے، اور ہم اس کو کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں کھاتے من سلوا، تو اس شہر میں یروشلم میں داخل ہو جو، وہاں دکانوں سے دے کر جو مرضی کھاؤ اپنی مرضی سے، اور شہر کے دروازے میں داخل ہونا ہے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے حضور جھکتے ہوئے اور اس سے بخشش مانگتے ہوئے تم نے داخل ہونا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے لَهُمْ واسطے ان کے لا تعدوا، نہ زیادتی کرو پھر سب کے بیچ ہفتے کے دن کے۔ بنی اسرائیل چونکہ نافرمان اور سرکش قوم تھی، ایک ایسا وقت بھی ہے کہ ان سے کہا کہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کے لیے ہے، اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو انہوں نے نافرمانی کی، ہفتے کے دن کی مچھلیاں پکڑنے کے حکم کی، چنانچہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور پکڑا ہم نے ان سے میثاقاً غلیظا، پختہ عہد۔ بار بار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اپنے دین پر عمل کروانے کے لیے عہد دیتے رہے، وعدہ دیتے رہے کہ میرے حکم و فیصلوں پر عمل کرو گے۔ فَبِمَا، بس بسباب نقض ہم توڑنے ان کے میثاقہم، پختہ عہد اپنا، انہوں نے جو اللہ سے بار بار عہد کیے اور بار بار توڑے، وَكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں کے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے قتل کرنے کے سبب نبیوں کو، حقیقی نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے سبب، بوجہ ان کے کہنے کے، قلوبنا، کے دل ہمارے غلف پردہ ہیں۔ ان سب جو ہے بری باتوں جو انہوں نے اختیار کی، نبیوں کو قتل کرنا اور ناحق طور پر، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردہ ہیں، اور پھر جو ہے ان کا عہد توڑنا اور اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، یہ سب باتیں جو ہے ان کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی، یہودیوں پر۔ دوسرے مقام پہ ہے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت برسائی۔ تو ان کا اللہ کے ساتھ بار بار عہد توڑنا، اللہ کے حکموں کا کفر، انکار کرنا، اور نبیوں کا ناحق قتل کرنا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردہ ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تیری نصیحت کا، ہے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی۔ بل طبع اللہ، بلکہ مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہا، اوپر ان کے دلوں کے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے راستہ جو ہے ہدایت کا وہ سیل بند کر دیا، ان کے دلوں سے ہدایت جو ہے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے کفر نہیں چھوڑا، نافرمانی نہیں چھوڑی، بدعہدیاں کرتے گئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، فَلَا يُؤْمِنُونَ، پس نہیں وہ ایمان لاتے تھے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور وجہ ان کے انکار کے، وَقَوْلِهِمْ، اور وجہ ان کے کہنے کے، علی مریم، اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتان عظیما، بہتان جھوٹ بہت بڑا۔ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، لیکن یہودیوں نے جو ہے الزام لگایا کہ مریم علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا کہ نہیں اس کا خامد یوسف نجار ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان کے کفر اور ان کے بہتان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی۔ اور ان یوسف نجار کا دعویٰ کرنے والوں میں سے انڈیا کا سر سید احمد خاں بھی تھا،
اس نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یوسف نجار جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اور یہ جھوٹ ہے کیونکہ سر سید معجزات کا منکر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزے سے پیدا ہوئے تھے اللہ کی قدرت سے، اور وہ معجزات کا منکر تھا، اس لیے اس نے اس معجزے کا بھی انکار کیا سر سید مسلمان نے، اور اس نے اپنی تفسیر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ یوسف نجار کا بیٹا تھا، عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ اور یہ مریم علیہ السلام پر بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک باز رکھا، اور اللہ اپنی قدرت سے ان کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک پیدا فرمایا، اور ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ فرمایا وقولہم، اور بوجہ ان کے کہنے کے انا قتلنا المسیح، کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا حقیقی مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کو۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا ہے، ان کے اس جھوٹ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی، کیونکہ جھوٹ ہے ہی اللہ کی لعنت۔ اگر وہ مریم علیہ السلام پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ یوسف نجار جو ہے اس کے خامد ہیں، تو یہ بھی لعنت جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، تو یہ جھوٹ جو ہے ان پر یہ بھی لعنت ہے یہودیوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، اور نہیں قتل کیا ان یہودیوں نے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا، پھانسی لٹکایا ہو عیسیٰ علیہ السلام، ولیکن لیکن شبہ ڈال دی گئی، شک ڈال دیا گیا لہم واسطے ان کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک اور شخص کو جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا، اور اس شخص کو جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا، نہ ان کو قتل کیا۔ اب دوسرے مقام پہ ہے سورہ آل عمران کے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا۔ اور یہ بھی ہے سورۃ آل عمران میں یا سورۃ بقرہ میں کہ وَأَيَّدْنَاهُ ہو، ہاں اس لیے جو ہے سورۃ بقرہ ہے تیسرا پارہ ہے شروع میں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اٹھا کر جو ہے جسمانی طور پر آسمانوں پر لے گئے، اور یہودیوں نے جو ہے ان سے ملتی جلتی شکل کے ایک فرد کو جو ہے پھانسی لگا دیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، صلیب چڑھا دیا ہے، اور یہ سب جھوٹ تھا۔ اس جھوٹ کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برسی۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلف جو نے اختلاف کیا فیہ بیچ اس کے لفی شک، البتہ بے شک کے ہیں منہ اس سے، جو اللہ کہہ رہا ہے اس سے جو شک کیا ہے، تو یہ لوگ جو ہے یقیناً جو ہے وہ اختلاف میں ہیں، یہ اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی ہیں۔ آج کل جو ہے یہودی جو ہے وہ یہ فتنہ جو ہے وہ چھاپ کر جو ہے کتابوں میں جو ہے مسلمانوں میں تقسیم کرا رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھ گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امام مہدی کے دور میں جب وہ جہاد کے لیے نکلیں گے مکہ سے، تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہودیوں کا قتل عام کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے کہ جب امام مہدی جو ہے وہ مجاہدین سے بیعت لے کر ملک شام کی طرف جائیں گے، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے جامعہ مسجد ہے، دمشق کی بڑی مسجد، اس کے شرقی مینارے کے پاس آسمان سے جو ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نیچے اتریں گے، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اور پھر نماز جو ہے پڑھ کر جو ہے پھر وہ یہودیوں کے قتل عام کے لیے وہاں سے نکلیں گے دمشق سے، اور تمام یہودیوں کا قتل کریں گے، اور جو بھی یہودی کسی درخت یا چٹان کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ درخت اور چٹان جو ہے وہ بول کر بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے مجاہد اس کو قتل کر۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے، دجال جو ہے کسی کے ہاتھوں قتل نہیں ہوگا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھلتا ہے، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، پھر جو ہے ان کی بد دعا سے یاجوج ماجوج جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی بد دعا سے یاجوج ماجوج جو کثرت سے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا پیغمبر ہمارے حکم کے بغیر بولتا نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی کا فرمان سب کچھ جو ہے اللہ کا فرمان ہے، اس لیے جو ہے وہ پیشین گوئیاں درست ہوں گی۔ لیکن یہودی جو ہے اپنی ذلت اور خفت مٹانے کے لیے مسلمانوں کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں چھاپ کر تقسیم کر رہا ہے۔ میں نے وہ کتابیں خود دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جواب دیا ہے ان کا، اور وہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارا ایک امام تھا نوجوان، وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اس کو یہی آیتیں سورہ نساء کی جو آج کی رکوع میں چل رہی ہیں میں نے اس کو دکھائیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا، صلیب بھی نہیں چڑھایا، بلکہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر میں ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یہودیوں کو اللہ کہہ رہے۔ تو یہ آپ جو ہے اس پہ آیتوں پہ غور کریں، دیکھیں یہ اپنا عقیدہ تم نے خراب کرا، حالانکہ وہ ہماری مسجد میں امامت کرواتا تھا، اور اس کا بیڑا غرق کر دیا ان کتابوں نے، یہودیوں کی چھاپی ہوئی نے، اور وہ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی لالچ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال وہ شخص جو ہے اس پر اثر نہیں ہوا، اس نے مجھ سے کہا اچھا جی میں غور و فکر کروں گا، لیکن وہ اس کا جو ہے مثبت جواب نہیں ملا۔ تو یہ فتنہ آج کل بہت بڑا پھیل رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو اس فتنے سے بچانا چاہیے۔ یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں، اور یہ ادھر جو ہے جو ڈیرہ غازی خان کی طرف جو شہر ہے غالباً بنو کہ کیا اس کا نام ہے، اس میں حافظے میں نہیں آ رہا، تو وہاں ایک تجلی خان کے نام سے جو ہے وہ کتابیں چھپ رہی ہیں، تجلی خان۔ تو یہ ہے کہ اس فتنے سے جو ہے خبردار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو بچانا چاہیے اس فتنے سے، ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ فتنہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے لوگوں کو کافر بنانے کے لیے، اور اس سے جو ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بڑا خطرناک، ایمان کے لیے خطرناک فتنہ ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے طرف اپنے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمان کی طرف، یہودی ان کو نہ قتل کر سکے نہ ان کو صلیب چڑھا سکے۔ فرمایا کہ مال ہم نہیں ہے واسطے ان یہودیوں کے یا عیسائیوں کے بھی ساتھ اس کے میں کوئی علم، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سوڑی چڑھ گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اللہ اتباع ظن، مگر پیروی کرنا ہے اپنے گمانوں کی، وہ اپنے خیالات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وما قتلوہ یقینا، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، یہ بات یقین اور پختہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، لیکن آج فتنہ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر، اور بہت سے مسلمان جو ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہیں، ہو رہے ہیں۔ بر رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے الیہ طرف اس کی۔ اور میری ان سے بحث ہوئی ہے، ایک میرے جو ہے وہ ترجمہ کلاس میں بیٹھتا تھا، وہ بھی یہ کتابیں وہ لایا تھا تقسیم کرنے کے لیے، وہ وہی شخص تھا، شاگرد تھا میرا، شادی شدہ تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ گرامر کا مسئلہ ہے، آپ جو ہے رفع کے معنی ہوتا ہے درجہ بلند کرنا، تو رفع کے معنی درجہ بلند اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ جو ہے الیہ رفع جار نہ آئے۔ اگر ہو درجہ رفع ہو تو یہ صرف ہے درجہ بلند کرنا یا اٹھانا، یا رفع کے ساتھ درجہ کا لفظ لگ جائے تو پھر درجہ بلند، لیکن جب الیہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ طرف اس اللہ کی، یعنی اللہ نے اٹھا لیا طرف اس کو طرف اپنی، تو اللہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے، اس نے اپنی طرف اس کو اٹھا لیا کا مطلب ہے درجہ بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف اس کو اٹھا لیا کا مطلب ہے کہ آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا۔ لیکن جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ یہودی جو ہے بڑا وار کر رہا ہے مسلمانوں کی ایمان برباد کرنے کے لیے،
تو یہ رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو الیہ طرف اپنی طرف۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمانوں پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر جو ہے کہ ایدناہ بروح القدس، ہم نے اس کی جو ہے روح القدس جبریل علیہ السلام کے لیے مدد کی۔ کیا مدد کی؟ کہ تیسرے سپارے کے شروع میں ہے کہ پھر وہ مدد کیا ہے؟ وہ اگر وہ سولی لٹکا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، پھر جبریل علیہ السلام ان کی کیا مدد کی؟ تو جبریل علیہ السلام مدد یہی کی ہے ان کی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر وہ آسمانوں پر لے گئے جبریل علیہ السلام۔ یہ ہے جبریل علیہ السلام کی مدد۔ یہ ایدناہ بروح القدس جو ہے یہ تیسرے سپارے کے شروع میں آتا ہے، اور بھی جگہ آتا ہے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کی مدد پھر کیا ہوئی؟ اگر ان کو وہ سولی لٹکا دیے گئے اور قتل کر دیے گئے، تو پھر جبریل علیہ السلام ان کی کیا مدد کی بھائی؟ تو اس عید کا پھر انکار ہو گیا۔ تو اس عید ایدناہ بروح القدس، ہم نے روح القدس کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، یہ تو اس کا پھر جھٹلانا ہو گیا اس عید کو، یہ کہہ کر کے وہ قتل کر دیے گئے، سولی لٹکا دیے گئے، یہ تو اس عید کو جھٹلانا ہو گیا۔ تو اس طرح سادہ جو ہے یہ ظلم ہے ان مولویوں کا جو لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے قرآن پاک کا۔ اگر لوگ ترجمہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ بوجھ آئے، اور ان ظالموں نے جو ہے جھوٹے فتوے لگا کر، من گھٹتے فتوے لگا کر کہ وہابی ہو جاؤ گے تو ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے ترجمہ نہ پڑھنا، 18 علوم کے بعد ترجمہ بغیر ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تم۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی آسمانی دین کی دشمنی ہے، یہ اللہ کے دین سے دشمنی کر رہے ہیں، اور اپنے من گھٹ جو ہے دین پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب قرآن کا نہ پڑھنا جو ہے اس کا یہ سبب ہے کہ ایک شخص ہمارا امام ہے اور وہ گمراہ ہو گیا، کہ اس بات کہ اس کے پاس جب ترجمہ نہیں تھا قرآن پاک کا۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گی نا، کم از کم ایسے فتنوں سے تو بندہ بچ سکتا ہے نا، کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف، اللہ آسمان پر ہے، اور وہ اس کا ترجمہ کرے جو اس کا درجہ بلند کر دیا۔ بھئی درجہ بلند کہاں آ گیا؟ جب الیہ آ گیا ہے کہ طرف اس اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو پھر اس کا میں درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ رفع درجات یہ ہے، یہ جو رفع کے ساتھ درجات کا لفظ ہے، پھر اس کا معنی درجے بلند کرنا، یہ رفع الیہ کا معنی درجے بلند کرنا نہیں ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے ترجمہ نہیں پڑھا، اس میں لوگوں پر جو ہے یہ جو ہے ایمان کے لوٹنے کا وار ہو رہا ہے، اور میں یہ بات جو ہے آگاہ کر رہا ہوں کہ لوگ ترجمہ پڑھیں، بچیں اس فتنے سے، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، ایمان کو برباد کرنے والا فتنہ شروع کیا ہے یہودی نے اس دور میں مسلمانوں کے ذریعے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم دانائی والا۔ فَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بہی ساتھ اس عیسیٰ علیہ السلام کے قبل موت ہی، پہلے اس کی موت کے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہود و نصارہ ان پر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان جو ہے وہ جو ہے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، بہرحال ہمارے لیے وہ مشکوک ایمان ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس وقت جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ہے ان کے مرنے سے پہلے یہود و نصارہ سارے کے سارے، یہ اس وقت ان کا ایمان قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کا ایمان قبول کر لے یا نہ کر لے۔ ظاہر بات تو یہی ہے کہ جب قیامت کی نشانیاں جو ہے آ جائیں گی پھر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہر اہل کتاب جو ہے وہ ان کی موت سے پہلے جو ہے یا اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لائے گا، لیکن اس وقت دیکھ کر ایمان لانا جو ہے یہ پتہ نہیں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ ویوم القیامت، اور دن قیامت کے، یکون وہ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام علیہم اوپر ان کے شہیدہ، گواہی دینے والے، وہ ان پر جو ہے عیسائیوں پر، یہودیوں پر گواہی دینے والے ہوں گے کہ میں نے ان کو اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ فَبِظُلْمٍ، پس بوجہ ظلم کے، من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، علیہم اوپر ان کے، طیبات پاکیزہ چیزوں کو۔ یہودی جو ہے اللہ کے اور اللہ کے پیغمبروں کے نافرمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کچھ چیزیں پاکیزہ جو تھی وہ حرام کر لی تھی، اللہ نے سزا کے طور پر ان پر پھر حرام کر دی۔
جو انہوں نے از خود یہودیوں نے حرام کی، پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر حرام ہی کر دیں کہ ٹھیک ہے تم حرام کرتے ہو تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ان کی سرکشی تھی، بغاوت تھی۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جس کو پاک کہا ہے وہ پاک ہے، جس کو نجس کہا ہے پلید کہا ہے وہ پلید ہے۔ اللہ کو تو فیصلہ جیسا ہے ویسا ماننا چاہیے، اور اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، پھر ایمان نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت سی چیزیں جو ان پر جو حلال کی تھیں پاکیزہ چیزیں، انہوں نے ان کو حرام کر لیا یہودیوں نے اپنے اوپر۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور بوجہ ان کے روکنے کے عن سبیل اللہ کے راستے سے کثیراً بہت زیادہ لوگوں کو، وَأَخْذِهِمْ، اور لینے ان کے پکڑنے ان کے الربا سود، یعنی سود جو ہے ساری دنیا کا سود جو ہے یہودی کی جیب میں جا رہا ہے اس وقت، یہ یہودی نظام کے ذریعے۔ وَأَخْذِهِمُ الربا، اور ان کے پکڑنے کی وجہ سے سود کو، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ منع کیے گئے تھے اس سود سے۔ وَأَكْلِهِمْ، اور بجا ان کے کھانے کے اموال الناس، مال لوگوں کے، بالباطل، ساتھ جھوٹے طریقوں کے۔ یہودی جو ہے بڑا یعنی جو ہے وہ حرام کھانے والا ہے، مختلف حیلوں بہانوں سے، یہ حرام خور بھی ہے اور سود خور بھی ہے۔ اور ان یہودیوں کو سامنے رکھ کر پھر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں یہودیوں والے کام کرتے، کہیں ہم تو نہیں رشوت کا مال، لوٹ مار کا چیز مال حرام کھاتے یا سود کھاتے، کہیں ہم تو نہیں یہودیوں کے برابر۔ یہ آئینہ ہمیں قرآن پاک کا سامنے رکھ کر اپنی شکل بھی دیکھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سود کھاتے تھے اور ان کا مال حرام کھاتے تھے، تو کہیں ہم تو نہیں کھاتے؟ جس سود سے اللہ نے منع کیا کہیں ہم تو نہیں کھاتے؟ یہ ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے اپنے آپ کو ان سے موازنہ کر کے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، واسطے تمام کافروں کے، منہم ان میں سے، عذابًا الیما، عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون، لیکن پختہ لوگ، راسخ کے معنی پختہ ایمان والے، پھر علم میں بیچ خاص علم کے، خاص العلم، خاص علم، آسمانی علم، وہ لوگ جو آسمانی اللہ کے دین کے علم میں پختہ ہیں، اس کو پڑھ کر سمجھ کر، منہم ان میں سے، والمومنون، اور ایمان لانے والے، یومنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، انزلہ، جو اتارا گیا الیک طرف آپ کی، وما انزلہ، اور جو اتارا گیا ہے من قبل کا آپ سے پہلے، اہل ایمان اس امت کے اور اس سے پہلے یہود و نصارہ کے، ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا جو ہے ایمان خالص ہے اور آسمانی ایمان پر، دین پر جو ہے ان کا عقیدہ بڑا پختہ ہے، راسخ پختہ عقیدے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ یہ اس امت کے لوگ بھی اور عیسائیوں اور یہودیوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کا پختہ ایمان ہے اللہ کے آسمانی دین پر، اور وہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے قرآن پاک اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے حقیقی نماز کے، والمؤتون الزکوٰۃ، اور دینے والے حقیقی زکوٰۃ، والمومنون، اور ایمان لانے والے باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، ساتھ دن آخرت کے، اولئک، یہ لوگ، سنؤتیہم، جلد ہم دیں گے ان کو، اجر عظیمہ، بدلہ بہت بڑا۔ یہ جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی، اس سے پہلے پر بھی، اور اللہ کے آسمانی علم میں بڑے پختہ ہیں، جاننے والے ہیں اس علم کو، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور آخرت اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اللہ ان کو عن قریب جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب دے گا، بہت بڑی نیکی دے گی ان کے ایمان اور نیک عمل کرنے کی وجہ سے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان تنزل، یہ کہ تو اتارے، علیہم، اوپر ان کی کتاب، کوئی کتاب، من السماء، آسمان سے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں کا مطالبہ تھا۔ فقد سألوا موسیٰ، پس تحقیق انہوں نے سوال کیے موسیٰ علیہ السلام کے، اکبر، زیادہ بڑے، من ذالک، اس سے بھی۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، بڑا سوال کیا تھا، ارنا اللہ، دکھا ہم کو اللہ تعالیٰ، جہرتاً، ظاہر طور پر، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر ہمیں نظر آئے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ فأخذتهم الصاعقۃ، تو بس پکڑ لیا ان کو کڑک والی بجلی نے، جب انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کو دیکھنے کا، تو 70 جو ہے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر باریک سے سوئی کے سراغ سے جو ہے ذرہ جو ہے 70,000 پردوں میں سے گزار کر اپنے نور کا تجلی کا جو ہے معمولی جھلک جو ہے کوہ طور پہ ڈالی، تو وہ سارے کے سارے مر گئے، برداشت نہ کر سکے اللہ کی تجلی کو، وہ یہودی مر گئے۔ پھر دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔
تو فرمایا کہ فاخذتہم الصاعقۃ، تو بس پکڑ لیا ان کو کڑک والی بجلی نے، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے۔ جب جلدی اللہ کی ڈٹ پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کی چٹانیں ٹوٹیں، زلزلہ اور آواز کھڑکھڑاہٹ کی آئی اور سارے کے سارے مر گئے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر پکڑا انہوں نے خاص بچھڑے کو، یعنی زیور کے بچھڑے کو، اس کی پوجا شروع کر دی۔ من بعد ما، پیچھے اس کے جو جاءتہم البینات، آ گئی ان کے پاس حقیقی روشن دلیں، اللہ کے دین اور توحید کی روشن دلیلیں آ گئی ان کے پاس۔ پھر انہوں نے جو ہے ان کو چھوڑ کر ایک بچھڑا بنا کر زیور کا اس کی پوجا شروع کر دی، شرک شروع کر دیا۔ فعفونا، پس معاف کر دیا ہم نے، عن ذالک، اس بات سے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل روشن۔ ورفعنا فوقہم، اور اٹھایا ہم نے اوپر ان کے، یہودیوں کے، الطور، حقیقی طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، بوجہ ان کے پختہ عہد کے۔ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ پختہ عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر جو ہے کوہ طور کو جو ہے ان کے سروں پہ لٹکا دیا، ان سے کہا کہ میرے حکم مانو گے یا نہیں، میرے ساتھ عہد کرو، مانو گے یا نہیں مانو گے میری تورات کے حکم۔ تو انہوں نے کہا یہ مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جو ہے اس کی جگہ پہ رکھا، تو پھر جو ہے انہوں نے پھر وہی خرمستیاں اور نافرمانیاں شروع کر دیں۔ وقلنا، اور کہا ہم نے لہم واسطے ان کے، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ خاص دروازے سے، یعنی بیت المقدس یروشلم کے شہر میں داخل ہو جاؤ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا، اور کہا ہم نے لہم واسطے ان کے، لا تعدوا، نہ تم زیادتی کرو، فی السبت، بیچ ہفتے کے دن کے۔ ہفتے کا دن جو ہے یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا، جس سے ہمارے لیے جمعے کا دن جو ہے عبادت کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے ان کے لیے ہفتے کا دن تھا کہ ان کو روکا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ عبادت کا دن ہے۔ لیکن وہ بدبخت جو تھے، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پر دوڑتی آتی ہیں آزمائش کے لیے ان کی، اور وہ کنارے کاٹ کر پانی کو جو ہے نشیبی جگہوں میں لے جاتے، ساتھ ہی مچھلیاں چلی جاتی ہیں، اور اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو بگاڑ کر اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ نے پھر ان کی نافرمانی پر ان کی شکلیں جو ہے بگاڑ دی، ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ یہودیوں کی خباثت ہے۔ اور ہمارے لیے جمعے کا دن جو ہے یہ عبادت کا دن ہے، نہانے دھونے کا، صاف ستھرے ہو کر جمعے کی تیاری کرنے کا۔ اور ضیاء الحق نے جو ہے اس جمعے کی چھٹی کو جو ہے مقرر کی تھی، لیکن بدنصیب اس کے بال کے جو ہے، اس کے جو بال کا تھا نواز شریف، اس بدبخت نے جو ہے وہ جمعے کی چھٹی منسوخ کر کے جو ہفتے کی چھٹی جو ہے اتوار کی چھٹی جو ہے وہ کر دی۔ یہ نواز شریف نے جو ہے، یہ اس کی بدبختی ہے کہ وہ اسلام کے جو ہے ہر بات کا انکار کرتا ہے، بڑا متکبر ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ شہنشاہ سمجھتا ہے۔ تو اس بدبخت نے جمعے کی چھٹی ختم کی تھی، اور جمعے کی چھٹی ختم ہونے پر جو ہے کالجوں میں نے دیکھا ہے کہ 1 بجے تک کلاسیں ہوتی تھیں۔ اب جب 1 بجے تک کلاس ہوگی تو پھر جمعہ کون پڑھے گا؟ تو اس بدبخت نے، یہ بھی بدبخت، جہاں اس نے سود کی مخالفت کی، سود کو ختم نہیں ہونے دیا، وہاں اس بدبخت نے جمعے کی چھٹی جو تھی اس کو منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی، کیونکہ ان کے جو ہے روابط جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے غلام ہیں یہودیوں عیسائیوں کے، ان کے ایجنٹ ہیں، اس لیے انہوں نے ہر وہ کام کرنا جو یہودی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ملتانی گیلانی سید جو تھا وزیر اعظم، اس نے ہفتے کی چھٹی مقرر کر دی تھی یہودیوں کے لیے، اب یہودیوں کے خوش کرنے کے لیے اس نے ہفتے کی چھٹی ساکار کر دی۔ تو یہ ہے ہمارے حکمران جن کے جو ہے خاص روابط ہیں، خاص دوستیاں ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور پکڑا ہم نے ان یہودیوں سے میثاقاً غلیظا، عہد پختہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بس باب ان کے توڑنے کے، میثاقہم، پختہ وعدہ عہد ان کا، وَكُفْرِهِمْ، بجا ان کے انکار کے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کے حکم و فیصلوں کے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، بوجہ ان کے قتل کرنے کے حقیقی نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، وَقَوْلِهِمْ، اور بوجہ ان کے کہنے کے، قلوبنا، کے دل ہمارے غلف پردہ ہیں۔ ان سب جھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، اور بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے دل پردہ میں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سیل بند کر دیا، مور لگا دیا، ہدایت کا راستہ بند کر دیا، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے۔ جس دل میں کفر ہوگا وہاں اللہ کی ہدایت داخل نہیں ہو سکے گی، یہ اللہ کا اصول ہے۔
فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لاتے یا لائیں گے الا قلیلا مگر تھوڑے، وبی کفرہم اور بجا ان کے کفر کے، وقولہم اور بجا ان کے کہنے کے، علی مریم اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتاناً بہتان عظیمہ بہت بڑا، اور بجا ان کے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے، جھوٹ باندھنے کے، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام نے یوسف نجار سے پیدا کی ہے، ان کا خامد یوسف نجار تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نے ان کو موجزانہ طور پر پیدا کیا ہے، اور ان کا یوسف نجار باپ نہیں تھا۔ اور مزے کی بات ہے کہ میرے بی اے کی کلاس میں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا بے غیرت اگر دیکھنا ہو تو وہ عیسائی ہے جی، کہ جس جو ہے سید نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا کہ یوسف نجار کا جو ہے وہ بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ اس نے مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، سر سید مسلمان انڈیا کے مسلمان نے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے جو ہے ان کو سر کا لقب دے دیا۔ میں نے کہا کہ سب سے بڑا بے غیرت اگر کوئی ہے تو وہ عیسائی ہے، کہ اس نے ان کے پیغمبر کی ماں پر بہتان لگایا، اور اس عیسائیوں نے ان کو جو ہے سر کا خطاب دے دیا۔ تو میں نے یہ بات کہی، اگلے دن جو ہے مجھے وہ لیٹر آ گیا کہ آپ کا جو ہے نام جو ہے ہم نے برطانیہ میں بھیج دیا۔ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم حق کہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہماری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا نام جو ہے امریکہ میں جائے یا برطانیہ میں جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں نے حق بات کہہ دی ہے کہ سر سید کو جو ہے سر کا خطاب دینے والے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے بے غیرت ہیں، کہ جب اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بغیر باپ کے موجزانہ طور پر پیدا کیا ہے، تو پھر ان کا باپ بنانا جو ہے سر سید کا، اور اس کو پھر سر کا خطاب دینا، تو صرف یہی ہے کہ سر سید نے ایک فتنہ پھیلایا ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سر کا خطاب دیا جا رہا ہے، اور بات کوئی نہیں ہے۔ تو میں کو کوئی فرق نہیں، میں نے کہا پڑتا، میرا نام آپ برطانیہ میں بھیج دیں، امریکہ میں بھیج دیں، انڈیا میں بھیج دیں، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا ہے، میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا کہ وقولہم بوجہ ان کے کہنے کے، علی مریم اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتان عظیمہ بہت بڑا، وقولہم بوجہ ان کے کہنے کے، انا بے شک ہم نے قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، قتل کیا ہم نے مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کے کو، رسول اللہ جو اللہ کا پیغمبر ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے وہ ابن مریم آیا ہے، ابن مریم کا بیٹا۔ تو اگر باپ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ابن یوسف کہتے۔ تو یہ ابن مریم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا گئے، اور یہ بھی آیت ہے قرآن پاک میں کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پیدائش جو ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ جس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے، کن کہہ کر پیدا کیا، مٹی کے جانچے میں جان ڈال کر، اس طرح ان کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ویسی ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دونوں کے مماثلت جو ہے وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا موجزانہ طور پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت ان کے ساتھ کیا ہے کہ بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ تو انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو اللہ تعالیٰ کے آدم علیہ السلام اللہ کے کن حکم سے پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے کن کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہ ان کے درمیان مماثلت ہے، مثل عیسیٰ، انا مثل عیسیٰ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تو جو اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرتا، سر سید جو ہے معجزات کا منکر تھا، اس نے جب یہ کہا ہے تو وہ معجزات کو نہیں مانتا تھا تو مسلمان ہی، اور مسلمانوں کی کتنی قسمیں ہیں، رنگ برنگے مسلمان، کتنی باتوں کو نہیں مانتے، ٹھکراتے ہیں دین کی کو، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی بندے کے کلام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا اور سولی بھی نہیں لٹکایا، ولیکن شبہ، لیکن شبہ ڈال دی گئی، شک ڈال دیا گیا لہم واسطے ان کی شکل کا ایک آدمی جو تھا، یہودیوں نے اس کو پھانسی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف، اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر،
تو آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اٹھا لیا، تو یہ تو قرآن پاک میں بالکل واضح ہے۔ تو فرمایا کہ ولیکن شبہ علیہم، بلکہ شک ڈال دیا گیا بعض سے ان کے، ان الذین، اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ بیچ اس کے، لفی شک، البتہ بھی شک کے ہیں، منہ اس سے۔ اب شک کیسے ہے کہ دو روایتیں ہیں، ایک تو جن سے ہم نے استاد محترم سے پڑھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہودی تھے وہ، انہوں نے ان کو صلیب چڑھانے کا فیصلہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے، چھپ گئے، اور ایک بدبخت نے مخبری کر کے ان کو پکڑوا دیا، اور جب ان کا وقت آیا قریب صلیب چڑھانے کا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے نیچے بھیجا ان کو اٹھانے کے لیے، اوپر لے جانے کے لیے، اور جس شخص نے مخبری کی تھی اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، تو انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اٹھا کر لے گئے آسمانوں پر۔ اب انہوں نے جس کا چہرہ جو ہے مخبری کرنے کی وجہ سے بدل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو عیسائیوں نے اس کو اٹھا کر پھانسی دے دیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والے عیسائیوں میں سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے میرے لیے قربانی دے کہ میں جو ہے اس کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ میری جیسی بنا دے، تو اس کو پھانسی لٹکا دیا جائے۔ ایک نوجوان نے جو ہے دعوت کو قبول کیا، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے بنا دی عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور وہ جو ہے سولی لٹکا دیے گئے۔ لیکن پہلی روایت جو ہے وہ تو تسلسل کے ساتھ آتی ہے نا، کہ جو ہے وہ مخبری کرنے والا جو تھا اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دیا، اور جب وہ پھانسی گھاٹ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے تو جبریل علیہ السلام نے اس کو جو ہے جس کا چہرہ بدلا تھا مخبری کرنے والے کا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا اٹھا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ زیادہ کچھ وزن رکھتی ہے۔ بہرحال واللہ عالم جو کچھ بھی ہے، یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اٹھا کر آسمان سے اوپر لے گئے تھے صلیب دینے سے پہلے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلاف جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ بیچ بات کے، لفی شک، البتہ بے شک کے ہیں، من اس سے، ما لہم نہیں ہے واسطے ان کے بہی ساتھ اس کے، من علم کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر پیچھے چلنا ہے اپنے گمانوں کے، خیالوں کے، یہ اپنی خیالی اور اپنے گمانوں کی باتیں جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ علم کی بات یہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی۔ وما قتلوہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اور نہیں قتل کیا ان یہودیوں نے ہو اس عیسیٰ علیہ السلام کو، یقینی طور پر یہ حقیقت ہے، سچ ہے، یقینی بات ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الیہ طرف اپنی، الیہ طرف ہے اپنی۔ اللہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے، عرش سے اوپر اس کی کرسی ہے، تو اس نے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی بلندی کی طرف آسمانوں پر جو ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ان کو نہ وہ قتل کر سکے یہودی، نہ صلیب چڑھا سکے۔ وکان اللہ عزیز حکیم، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست دانائی والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کام مشکل نہیں ہے، یہ معمولی کام ہے۔ فَإِمَّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، الا مگر لا یؤمنون، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بہی ساتھ اس عیسیٰ علیہ السلام کے، قبل موت، پہلے اس کی موت کے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے آئیں گے، نبی علیہ السلام کی اللہ کے حکم کے مطابق، پیشین گوئیوں کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے، زمین پہ اتریں گے، یہودیوں کا قتل عام کریں گے، دجال کا قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر حرام کریں گے، شراب حرام کریں گے، یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سانس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، جہاں تک ان کا سانس جائے گا سارے یاجوج ماجوج کافر جو ہے وہ مر جائیں گے۔ یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی۔ تو بد دعا بھی ہے، اور سانس کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان کی سانس کی وجہ سے جہاں تک جائے گی وہ سارے مر جائیں گے۔ تو یہ واقعات حدیث کے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی علیہ السلام نہیں بولتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں، جو پیشین گوئیاں ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دن قیامت کے، یکون، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، علیہم، اوپر ان کے، شہیدہ، گواہی دینے والے، فَبِظُلْمٍ، بس بوجہ ظلم کے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف سے، ہادو، جو یہودی ہوئے، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، علیہم، اوپر ان کے، طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں جو یہودیوں نے آج خود اپنے آپ ہی حرام کر لیں، خرمستیاں کرنے والی قوم تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے حرام کی، اللہ نے بھی ان پر وہ حرام کر دی کہ ٹھیک ہے اگر تم حرام کرتے ہو میں بھی حرام کرتا ہوں، اب تم کھا نہیں سکتے۔ وہ حلت جو حلال کی گئی تھی لہم واسطے ان کے، اللہ نے تو ان کے لیے حلال کی تھی، تو انہیں اپنے آپ ہی حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ، وجہ ان کے روکنے کے عن سبیل اللہ کے راستے سے، کثیراً بہت زیادہ، وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے کثرت سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمْ، اور وجہ پکڑنے ان کے ربا حقیقی سود، وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ وہ منع کیے گئے تھے انہو سود کے سے، وَأَكْلِهِمْ، وجہ ان کے کھانے کے اموال الناس، مال لوگوں کے، بالباطل ساتھ جھوٹ کے۔ تو آتنا، اختیار کیا ہم نے للکافرین، آواز سے کافروں کے، منہم ان میں سے، عذاب علیما، عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون، بلکہ راسخ پختہ لوگ، فی العلم میں بیچ خاص علم کے، العلم خاص علم ہے، آسمانی علم، اللہ کے دین کا علم، جو لوگ اللہ کے دین میں پختہ ہیں، منہم ان میں سے، والمومن، عیسائیوں میں سے، والمومنون، اور ایمان لانے والے، یومنون، ایمان رکھتے ہیں، جو عیسائیوں کے جو ہے پختہ علم والے، آسمانی علم والے لوگ ہیں، اور ایمان والے جو قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، جن کے پاس قرآن پاک کا پختہ علم ہے، اللہ فرماتے ہیں یومنون، یہ دونوں ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزل الیک اتارا گیا طرف آپ کی، یعنی قرآن پاک پر یہ عیسائی اور ایمان والے ایمان رکھتے ہیں اس قرآن کی باتوں پر، جو اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہودی ان کو سولی نہیں چڑھا سکے، قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس پر جو ہے خاص علم میں پختگی رکھنے والے، آسمانی علم میں، دین میں پختگی رکھنے والے عیسائی اور مسلمان جو ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے حقیقی نماز کو، والموتون الزکوٰۃ، اور دینے والے حقیقی زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ، اور ایمان رکھنے والے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ دن آخرت کے، اولئک، یہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، دیں گے ہم، جلد ہم دیں گے ان کو، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ یہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی باتوں، فیصلوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلی کتابوں میں ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان ایسے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو ان کی ایمان کی وجہ سے نیکیوں کو اجر و ثواب اللہ دیں گے۔ اب پہلی کتابوں کی بعض باتیں جو ہیں وہ پہلی کتابیں چونکہ بگاڑ دی گئی ہیں، تحریف ہیں، تو پہلی کتابوں میں کے اندر جو ہے جو باتیں نہیں ہیں وہ یہودی عیسائی وہ کہتے ہیں، اور ثبوت دینے والے ان کو کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر زائق کا جو ہے ڈاکٹر نائک کا جو ہے، ذاکر نائک، انڈیا کے عالم جو ہیں، ان کا میں نے ایک سنا ہے، تو ایک عیسائی عورت تھی، اس نے کہا جی آپ مجھے ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، تو میں اسی وقت مسلمان ہو جاؤں گی، اسی مجمع میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی انجیل جو ہے اس میں ایک دفعہ بھی کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی انجیل میں کہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بیان نہیں ہے کہ میں خدا ہوں، تو جب اس عورت نے یہ بات سنی، اور ہر وہ انجیل کی پڑھنے والی تھی، تو اسی وقت وہ مجمع میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے منہ سے نکل گیا، وہ فوراً ہی مان لیا کہ یہ تو حقیقت ہے۔ ہماری انجیل تو نہیں دعویٰ کرتی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، انجیل میں تو دعویٰ ہے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ جو ہے پختہ علم والے عیسائی جو ہیں، جن کو پتہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے یہ اس حق کے اندر جو ہے یہ سارا جھوٹ ملا لیا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ دیکھیں اس عورت نے، عیسائی عورت تھی، اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے مجھے ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، تو میں اسی وقت مسلمان ہو جاؤں۔ اور میں نے اس کا حال ٹی وی پر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا رقت امیز وہ موقع تھا کہ جو ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بی بی آپ کی انجیل میں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری انجیل میں ایک دفعہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بیان نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ میں اللہ کے علاوہ خود تمہارا خدا ہوں، ایک دفعہ بھی دعویٰ نہیں ہے، مجھے آپ یہ دعویٰ ثابت کر دیں، میں اسی وقت عیسائی ہو جاؤں گا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس نے جو ہے یقین کیجئے، بڑی عجیب بات ہے، وہ انجیل کی پڑھنے والی تھی، آخر اتنا دعویٰ لے کر آئی ہے کہ جی آپ مجھے جو ہے ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، تو میں اسی وقت جو ہے مسلمان ہو جاؤں گی۔
تو جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی انجیل میں ایک دفعہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، تو پھر جو ہے آپ جو ہے وہ خدا کیسے بن گئے؟ تو اسی وقت اس کے منہ سے نکلے الفاظ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو جو پختہ علم والے ہیں، علم کو آسمانی علم کو جاننے والے ہیں، وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں حق پر، اور جن کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ کی کتابوں پر، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ ان کا وہ دین ہے، ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا۔ تو جو لوگ اللہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ گرامر جی، یا سلو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سألا یسألو با فاتحہ یفتح، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائد ہے۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یسألو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ اہلو اس میں نکرہ اہلن تھا دو پیشوں سے فائدی حالت میں، یسألو پھر مضارع معروف کا فاعل۔ پھر اہل کی ایک زبر ایک پیش ختم ہوئی تو اہل و مضاف الکتاب الفدان سے اسم معرف الکتاب وہ تھا، اہل و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب ہو گیا۔ اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت میں، یسألو پھر مضارع معروف کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا یسألو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فائدی حالت، اور اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، تنزل تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف تھا نازلہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو نزلہ، پھر باب تفاعل کی تا لگی نہیں، پھر جو ہے نزلہ سے علامت اندارِ یا لگی تو ینزلو، پھر تا لگی علامت اندارِ یا کی جگہ تو تنزلو، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو تنزلو سے ان تنزلہ۔ تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ کتاباً اس میں نکرہ کتابن تھا، یہ تنزلہ پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو کتابن۔ من حرف جار ہے، السماء الفلان سے اسم معرف سماء وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من السماء جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تنزلہ پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول کتابن، اور اپنے متعلق نمبر 2 من السماء جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ فارف دفعہ قدر فی تحقیق ہے، سألو فعل ماضی معروف ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف سألا، سألا یسألو با فاتحہ یفتح، سألا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، باول جمع کا لگا تو سألو، پھر ماضی معروف باول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں قد آیا تو پھر ماضی معروف قریب ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ موسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، یہ سألو فی الماضی معروف کا مفعول۔ اکبر اس میں تفضیل کل اکبر ہو تھا، یہ مفعول ہوا تو اکبرا ہو گیا، مفعول نمبر 2۔ من حرف جار ہے، ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا قد سألو فی الماضی معروف قریب اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول موسیٰ مفعول نمبر 2 اکبر، اور اپنے متعلق من ذالک جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ فارف ہے، قالو فعل ماضی معروف ہے، باول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ آرے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعایا، رعایا یرعایو با فاتحہ یفتح، رعایا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، رعایا سے ارعایا، چار حرفوں کا ماضی معروف ارعایا۔ پھر بتانے آسانی کے لیے ارعایا میں یا حمزہ کی زبر جو ہے ارعایا، آرے جو ہے ہاں جی ارعایا سے ٹھیک ہے جی، چار حرفوں کا ماضی معروف ارعایا، اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے حمزہ کو زیر
تو یہ بن گیا ار ای، ار آ یا سے ار ای، آخری حرف یا کو جزم، آخری سے پہلے حمزہ کو زیر، تو یہ بن گیا ار ای۔ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ار ای۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخر سے جزم والی حمزہ ختم کر دی تو ار اے رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کی را جو حمزہ کی زیر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو دے دی، تو یہ بن گیا ار اے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے حمزہ کو بھی نکال دیا تو آر اے رہ گیا۔ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نا تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ارے فعل امر کا مفعول، اللہ حال فلام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، یہ ارے فعل امر کا مفعول نمبر 2 بنا تو اللہ ہا۔ جہرتاً اس میں نکرہ جہرتن تھا، یہ مفعولی حالت میں جو ہے یہ حال بنا جو ہے اللہ کا، تو یہ جہرتن ہو گیا۔ جملہ بنے گا ارے فعل ماضی فعل امر اپنے فاعل، انتا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 اللہ، اور حال جہرتن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارفت اخذت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف اخذا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اخذا، اخذا یاخذ باب ناصر ینصر۔ اخذا فعل ماضی معروف کے صیغے کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مونث غائب کی تو یہ اخذا سے اخذت ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مونث غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخذت فعل ماضی معروف کا مفعول، السائقۃ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، اخذت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ بے حرف جار ہے ظلم، اس میں نکرہ ظلمن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوتا ہے ظلمن، جار مجرور نصب جاری، ظلمن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ظلم مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ظلم مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا اخذت فعل ماضی معروف اپنے فاعل السائقۃ، اپنے مفعول ہم، اور اپنے متعلق بظلمہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ثم حرف عطف ہے، اخذت فعل ماضی معروف ہے، ثم حرف عطف، اتخذوا فعل ماضی معروف واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا، آخذا یاخذ باب ناصر ینصر، پھر آخذا کے اندر الف تے داخل کی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا اتخذا، پھر حمزہ کو بھی تا میں بدل دیا جزم والی تا میں تو اتخذا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں تا اکٹھے کر کے شد دے دی تو اتخذا، پھر واو جمع کا لگا تو اتخذو، پھر ماضی معروف واو پھر جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الاجراء الف لام سے اسم معرفہ الاجرو تھا، اتخذوا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الاجرو سے الاجراء۔ من حرف جار ہے، بعد اس میں نکرہ غیر منصب بعد او تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعد او ہی رہا، پھر بعد او جب آگے ما اس میں موصول کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، بعد مضاف ما اس میں موصول اس کا مضاف ملائے مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا اتخذوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول الاجراء، اور اپنے متعلق من بعد ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جاءت فعل ماضی معروف ہے، واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا آ، جائیا آ یج یہ او باب ضرب یضرب، جائیا آ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو جا آ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا واحد مونث غائب کی تا لگائی تو جا آ سے جا ات ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مونث غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جاءت فعل ماضی معروف کا مفعول، البینات والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یہ جاءت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا جاءت فعل ماضی معروف اپنے فاعل البینات اور اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ افعو نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آفا وا یا عفو وہ، باب ناصرہ ینصر یا عفو وہ۔ پھر آفا وا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف واؤ پر جزم آ گئی، آفا وا سے افعو اور نیا فاعل لگ گیا نا۔ افعو نا فعل ماضی معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ان حرف جار ہے، ذالک کا اسم اشارہ ہے، واحد مذکر غائب کا دور کے لیے ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا فونا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق ان ذالک کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ باور فتح آتینا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا آتے یو باب زارا با یذبو۔ پھر آتا یا تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو آتا یا آسان ہو گیا۔ آتا یا فعل ماضی معروف بائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتی اور نیا فاعل لگ گیا نا۔ آتی نا فعل ماضی معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ موسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ سلطان اس میں رکھنا سلطان تھا، یہ بھی آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو سلطان سے سلطانن۔ مبین میم پیش والی سے اس میں فاعل مبین تھا، سلطان موصوف کی صفت ہوا تو مبین سے مبینن۔ سلطان موصوف مبین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا آتینا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 موسیٰ، مفعول نمبر 2 سلطان مبین موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرف ہے رفعنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے جو ہے تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف رفع یرفع با فتح یفتح۔ رفع فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی، رفع سے رفع اور نیا فاعل لگ گیا نا، رفعنا فعل ماضی معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فوقا اس میں نکرہ فوقو تھا، یہ رفعنا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو فوقو ہی رہا، پھر فوق مفعول بنا تو فوقا، پھر فوقا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فوقا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی رفعنا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1۔ الطورا الف لام سے معرفہ طورو تھا، یہ رفعنا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الطورو سے الطورا مفعولی حالت۔ بے حرف جار می سا کے اس میں نکرہ می سا کن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے می ساکن، جار مجرور مرکب جاری۔ پھر می ساکن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، می سا کے مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا رفعنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 فوقہم مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 الطورا مفعولی حالت، اور اپنے متعلق بے می سا کے ہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر قلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا یقبلو باب ناصرہ ینصر، قابلا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔
جب اللہ تعالیٰ نے نیا فائل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف لام پر جزم آ گئی، قوالا سے قول، اور نیا فائل لگ گیا نا، قول نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکال دیا تو واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے کاف کو پیش دے گیا تو یہ قول نا سے کل نا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لاسٹ میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا قلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ادخلوا فعل امر ہے، واو لفظ جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا داخلہ، داخلہ یدخلو باب ناصر ینصر۔ پھر یدخلو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو جو ہے پیش مل گئی کیونکہ یدخلو خا درمیان والی حرف پر فعل مضارع میں پیش ہے، لہذا الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف لام کو جزم، یدخلو سے ادخل، ادخل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ جب واؤ جمع کا لگا تو واؤ جمع کے واؤ نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو ادخلو ہو گیا، فعل امر واؤ لفظ جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الباب الفلام سے استعمال الباب وہ تھا، ادخلو فعل امر کا مفعول بنا تو البابا۔ سجدن جو ہے اس میں نکرہ سجدن تھا، یہ ادخلو کے اندر جو انتم ضمیر فاعل ہے اس کا یہ حال ہوا تو سجدن سے سجدن ہو گیا حال۔ جملہ بنے گا ادخلو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول البابا، اور حال سجدن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ غور ہے قلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قوالا، قوالا یقبلو باب ناصر ینصر۔ قوالا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، قوالا سے قول، اور نیا فاعل لگ گیا نا، قول نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکال دیا، واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کل نا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لاسٹ میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا قلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہر اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا لائے نہیں ہے، تا تدو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تا تدونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کا جمع کا نون ختم کر دیا تو تا تدونا سے لا تا تو فعل مضارع سے فعل نہیں بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آدھا یا، آدھا یا آدھے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تا دے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تا دے یونا، پھر اللہ نے آسانی کے لیے پیشور یا کو نکال دیا تو تا دونا رہ گیا، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو لا تا دو ہو گیا، پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے السبت، الف نام سے معرفہ سبت وہ تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوتا، پھر سبت جار مجرور مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا لا تعدو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، پھر سبت جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور دفعہ اخذنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا، آخذا یاخذو باب ناصر ینصر، آخذا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف زال پر جزم آ گئی، آخذا سے آخذ، اور نیا فاعل لگ گیا نا، اخذنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
من حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرف مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری میثاقن اس میں نکرہ میثاقن تھا یہ اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو میثاقن سے میثاقن مفعول نمبر مسور جی غلیظ اس میں نکرہ غلیظن تھا یہ میثاقن موصوف کی صفت ہوا تو غلیظن سے غلیظن میثاقن موصوف غلیظن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول جملہ بنے گا اخذنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق منہم جار مجرور مرکب جار اور اپنے مفعول میثاقن غلیظن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ با حرف جار ہے ما اس میں موصول ہے اور یہ زائد ہے نقض اس میں نکرہ نقضن تھا یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے نقضن جار مجرور مرکب جاری پھر نقضن کی ایک زیر ختم ہوئی تو نقض مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی نقض مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری میثاقا اس میں نکرہ میثاقن تھا مفعول ہوا تو میثاقن پھر میثاقن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا میثاقا ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی میثاق میثاق کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت اور پھر ہے کفر اس میں نکرہ کفرن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے کفرن جار مجرور مرکب جاری پھر کفرن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ کفر مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کفر مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری بے حرف جار ہے آیات اس میں نکرہ آیاتن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے آیاتن جار مجرور مرکب جاری پھر آیاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا آیات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا آیات اللہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اور پھر قتل اس میں نکرہ قتلن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے قتلن جار مجرور مرکب جاری پھر قتل کی ایک زیر ختم ہوئی تو قتل مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قتل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری الانبیاء الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الانبیاء وہ تھا یہ مفعولی حالت میں آیا تو الانبیاء ہو گیا بے حرف جار غیر اس میں نکرہ غیرن تھا بے حرف جار کا مجرور ہو تو بغیرن جار مجرور مرکب جاری پھر غیرن کی ایک زیر ختم ہوئی تو غیر مضاف حقن اس میں نکرہ حقن تھا غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو حقن سے حقن مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اور پھر قول اس میں نکرہ قولن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے قولن جار مجرور مرکب جاری پھر قولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قول مضاف ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قول مضاف کا مضاف الیہ ہو مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا تو اس میں جو ہے دوسری جگہ پہ آتا ہے لعناہم ہم نے لعنت کی ان یہودیوں پر ان جو ہے خرمستیوں کی وجہ سے تو یہاں لعناہم لگ جائے گا شروع پر لعنا فعل ماضی معروف آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم جو ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر لعنا فعل ماضی معروف کا مفعول اب اسے بما نقض ہم کے شروع میں آ جائے گا لعناہم اب جملہ بنے گا لعنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق نمبر 1 بے نقضہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول جو ہے میثاقہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق نمبر 2 بے کفرہم متعلق نمبر جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 3 بے آیات اللہ جار مجرور مرکب جاری اور متعلق نمبر 4 بے قتلہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نمبر 2 الانبیاء اور اپنے متعلق نمبر 5 بے غیر حقن اور جار مجرور مرکب جاری اور اپنے متعلق نمبر جو ہے 6 یا 5 بے قولہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ قلوب و اس میں نکرہ قلوبن تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، قلوبن سے قلوب و مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر، نا جو ہے ضمیر ہے، اور قلوب و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حرف، غلفن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حرف، جملہ بنے گا قلوبن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، غلفن خبر اس میں نکرہ خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، بل حرف عطف ہے، تابع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اللہ الفلان سے سما تابع یتبع با فاتحہ یفتح، اللہ الفلان سے سمار آخر میں پیش کیا ہے فاعلی حالت میں، تابع فعل ماضی معروف کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بے حرف جار کفر اس میں نکرہ کفرن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بکفرن جار مجرور مرکب جاری، پھر کفرن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کفر مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اس کے بعد فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ جملہ علیحدہ بنے گا، آگے پھر آ گیا بے کفرہم، واو حرف تب بے حرف جار کفر اس میں نکرہ کفرن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے کفرن جار مجرور مرکب جاری، پھر کفرن کی ایک زیر ختم ہوئی تو کفر مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کفر مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر ہے قول اس میں نکرہ قولن تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے قولن جار مجرور مرکب جاری، پھر قولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قول مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قول مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الا حرف جار ہے مریم، اس میں نکرہ اس میں علم مریم مون تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا مریم، غیر عربی لفظ ہے، غیر منصرف، زیر نہیں آئی تو الا مریم جار مجرور مرکب جاری، بہتانن اس میں نکرہ بہتانن تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو بہتانن، عظیمن اس میں نکرہ عظیمن تھا، یہ بہتانن موصوف کی صفت ہوا تو عظیمن ہو گیا، موصوف سے مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت، اور پھر قول اس میں نکرہ قولن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے قولن ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری، پھر قولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قول مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تابع فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق نمبر 1 علیہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بے کفرہم جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 3 بے کفرہم لا یؤمنون الا قلیلا کے بعد بے کفرہم متعلق نمبر جو ہے یہ ہو گیا 3 جو جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 4 بے قولہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 5 الا مریم جار مجرور مرکب جاری، اور مفعول بہتان عظیمن موصوف سے مرکب توصیفی، اور اپنے متعلق نمبر 6 بے قولہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب درمیان میں رہ گیا لا یؤمنون الا قلیلا، تو فار فتح لا حرف نفی ہے، یؤمنون یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، آمنا یا منو باب سامع یسمع، پھر آمنا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آمنا، پھر لطن ثانی کے لیے آمنا 4 حرفوں کا ماضی، پھر سے الف کی جگہ الامتنائی یا لگی تو یؤمنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون، یوا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، جملہ بنے گا لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، قلیلاً اس میں نکرہ قلیلن تھا، یہ الا سے پہلے یؤمنون جو ہے یہ الا کے بعد آ جائے گا قلیلاً سے پہلے، تو جملہ بن جائے گا یؤمنون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول قلیلاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے یہ قلیلاً کے بعد بنے گا الا کے بعد۔
اس کے بعد انا، دو لفظ سے انا نا، انا حرف ناس پہ اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مونس متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ قتلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مونس متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصرا ینصرو۔ قاتلا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، قاتلا سے قتلنا۔ فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مونس متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ المسیح الف لام سے اسم معرفہ المسیح ہو تھا، یہ قتلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو المسیحا۔ عیسیٰ اس میں علم اس میں ذات، یہ بھی قتلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا، تو یہ المسیح سے متعلق ہے عیسیٰ، یہ جو اس کا جو عطف بیاں ہے۔ ابنا اس میں نکرہ ابنون تھا، یہ جو ہے یہ بھی عطف بیان مانا عیسیٰ کا، تو ابنن سے ابنن مفعولی حالت میں ابنن، پھر ابنن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ابنا مضاف، مریم منہ سے مریم ما مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یہ عطف بیان ہے عیسیٰ کا۔ رسول اس میں نکرہ رسول تھا، یہ قتلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو رسولن، اور یہ عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، ابن مریم کا جو ہے عیسیٰ ابن مریم کا عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کی وضاحت کرنے والا جو بیان ہے۔ پھر رسولن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مفعولی حالت میں، تو یہ ایک زبر ختم ہوئی تو رسول مضاف، اللہ الف لام سے معرفہ اللہ ہوتا، رسول مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں۔ یہ ابن مریم کا یہ عطف بیان ہے، اور پھر یہ سارے کا سارا عطف بیان عیسیٰ کا ہے، اور پھر وہ سارے کا سارا المسیح کا ہے، اور یہ سارے جو ہے یہ مفعولی حالت میں قتلنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا قتلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ مفعولی حالت میں، جملہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں انا ناصب منصوب مرکب نصبی آیا تو یہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا، اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرف دفعہ معرف نفی ہے، قاتلو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصرا ینصرو۔ قاتلا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو قاتلو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، معرف نفی لگا تو ما قاتلو، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما قاتلو فعل ماضی معروف کا مفعول۔ یقیناً اس میں نکرہ یقیناً تھا، یہ حال ہوا ہم ضمیر کا تو یقیناً ہو گیا۔ جملہ بنے گا ما قاتلو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہو، اور اپنے حال یقیناً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ بل الفتح رفع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رفع یرفع با فتح یفتح، تو رفع کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رفع فعل ماضی معروف کا مفعول، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، رفع فعل ماضی معروف کا فاعل۔ یہ میں یہ چھوڑ گیا ہوں، غلطی ہوگی، میں چھوڑ گیا ہوں، یہ اوپر ہے واو اور فتح معرف نفی، قاتلو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قاتلو فعل ماضی معروف کا مفعول، اور معرف نفی لگا تو ما قاتلو فعل ماضی معروف منفی ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا ما قاتلو فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر معرف نفی ہے، سلبو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، سلبا یسلبو باب ضربا یضرب، سلبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو سلبو، پھر اس کے شروع میں معرف نفی لگا تو ما سلبو فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ،
ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ما صلبو فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا ما صلبو فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، اور پھر داکن حرف عطف ہے، شبہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف شابہ یشبہ با فاتح یفتح، شابہ جو ہے باب تفعیل میں گیا تو شبہ پھر ماضی معروف، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف شین پر پیش، دوسرے حرف با کے نیچے زیر، شبہ ماضی معروف سے، شبہ پھر ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، لاس میں لے حرف جار تھا، لدر ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار، اور ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا شبہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور ان حرف ناصب اسم ہے، الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، اختلافو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف ہے، خالفہ یخلف باب ناصر ینصر، خلافات ہے اس کے اندر لفظ نے رفتے داخل کیا تردد کوشش کے لیے، تو یہ اختلافہ ہو گیا، اختلافہ فعل ماضی معروف، پھر واو جمع کا لگا تو اختلافو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، لا حرف جار ہے، لا حرف تحقیق ہے، فی حرف جار ہے، شکن اس میں نکرہ شکن تھا، یہ جملہ علیحدہ بنے گا، جملہ بنے گا اختلافو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی ہے جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ، لا حرف تحقیق ہے، فی حرف جار ہے، شکن اس میں نکرہ شکن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی شکن جار مجرور مرکبے جاری، من حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا فی شکن جار مجرور مرکبے جاری مبتدا، فی ہے جار مجرور مرکبے جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، معرف نفی ہے، لاس میں لے حرف جار تھا، لدر انسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، من حرف جار ہے، علم اس میں نکرہ علم تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو علم جار مجرور مرکبے جاری، جملہ بنے گا معرف نفی کی جگہ جو ہے لیسا فعل ماضی فعل ناقص آ جائے گا، کیونکہ ما کے بعد فعل نہیں ہے، کوئی بھی فعل نہیں ہے، لہذا ما حرف نفی کی جگہ فعل آ جائے گا لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اب جملہ بنے گا ما کی جگہ لیسا آ کر تو لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لہم جار مجرور مرکبہ جاری، متعلق نمبر 2 بہی جار مجرور مرکبہ جاری، متعلق نمبر 3 من علم جار مجرور مرکبہ جاری سے مل کر جملہ اسم یا خبر یا منفی ہو گیا، لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص کا جملہ اسم یا خبر یا منفی، الا حرف استثناء ہے، اتباع فعل ماضی معروف ہے، اتباع تھا یہ مفعول بنا تو اتباعا، پھر اتباعا کی ایک زبر ختم ہوئی، اتباع مضاف، الظن الف لام سے اسم معرفہ الظن تھا، اتباع مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الظن ہو گیا، اتباع الظن مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اب اس کے شروع میں جو ہے یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص لگا تو کانا فعل ماضی فعل ناقص جو ہے وہ مبتدا بن گیا، کانا فعل ماضی فعل ناقص ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم، تو کانا فعل ماضی معروف اپنے فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا اور اپنے مفعول اپنی خبر مفعولی حالت میں خبر اتباع ظن موصوف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
وعرف دفعہ معرف نفی ہے، قاتلو فعل ماضی معروف ہے، واو الاستماع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصر ینصر، قاتلا تھا، واو جمع کا لگا تو قاتلو فعل ماضی معروف، واو جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو ما قاتلو ہو گیا، ما قاتلو فعل ماضی معروف، واو جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما قاتلو فعل ماضی معروف کا مفعول۔ یقیناً اس میں نکرہ یقیناً تھا، یہ حال ہوا ہم ضمیر کا تو یہ یقیناً ہو گیا۔ جملہ بنے گا ما قاتلو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اسکندر ہے اپنے مفعول، ہو اور حال یقیناً سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ بل حرف ہے، رفع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رفع یرفع با فاتحہ یفتح، رفع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رفع فعل ماضی معروف کا مفعول، اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، رفع فعل ماضی معروف کا فاعل۔ الیہ حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا رفع فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق الیہ جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرف کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم۔ عزیزاً اس میں نکرہ عزیزن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو عزیزن سے عزیزاً۔ حکیماً اس میں نکرہ حکیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو حکیماً۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو، اپنی خبر نمبر 1 عزیزاً، خبر نمبر 2 حکیماً مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے، ان حرف شرط ہے لیکن آگے اللہ آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے یہ حرف شرط کی بجائے حرف نفی ہو گیا، اور اس حرف نفی کی جگہ پہ آ جائے گا ما حرف نفی یا لا حرف نفی، اور پھر ما اور لا کی جگہ جو ہے لیسا آ جائے گا، لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص فعل منفی۔ من حرف جار ہے، اہل اس میں نکرہ اہلن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اہلن جار مجرور مرکبے جاری، پھر اہلن کے ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف، الکتاب الفلام سے سمار والکتاب وہ تھا، اہل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب ان حرف نفی جو ہے اس کی جگہ ما حرف نفی آ جائے گا، ما کی جگہ جو ہے لیسا آ جائے گا، لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من اہل الکتاب جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، لیسا کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ اللہ حرف استثناء ہے، لیؤمنن لال حرف تحقیق ہے، یؤمنن یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آمینہ، آمینہ یا منو باب سامع یسمع، پھر آمینہ کے شبہ باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آمانہ، آمانہ 4 حرفوں کا ماضی معروف آمانہ، پھر الف کی جگہ لام تمداری یا آئی تو یؤمنو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یؤمنو، پھر نون ثقیلہ آیا شد بد نون تو اس کی وجہ سے جو ہے یؤمنو پھر مضارع کی آخری نون کی پیش ختم ہو کر زبر آ گئی تو یؤمنو سے یؤمنن، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہی ہوا سے جمع ہوئی، ہی جو ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ قبلہ اس میں نکرہ قبلو تھا، یؤمنن پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو قبلو سے قبلہ، پھر قبلہ مضاف موت اس میں نکرہ موتن تھا، قبلہ مضاف کا مضاف الیہ ہو تو موتن سے موتن، پھر موتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو موت مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، موت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، قبلہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یؤمنن پھر مضارع معروف کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا یؤمنن پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اسکندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول قبلہ موت ہی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور بتانا یوم اس میں نکرا یومن تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو یومن، پھر اللہ تعالیٰ پھر یومن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، القیامت الفلام سے اسم معرفہ القیامت تو تھا، یوم مضاف کا مضاف دہ ہوا تو القیامت تے ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یکون بنا مفعولی حالت، یکون و یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھر ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، یکونو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزا واؤ کو دی تو یکونو سے یکونو آسان ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہوا تو مرکب جاری، شہیدن اس میں نکرہ شہیدن تھا، یہ یکون و پھر مضارع معروف پھر ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں شہیدن سے شہیدن ہو گیا، جملہ بنے گا یکون و پھر مضارع معروف پھر ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنی خبر شہیدن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں یوم القیامت آیا مضاف مضاف الی مرکب اضافی تو یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ پھر اسمیہ جملہ جو ہے اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جو پھر جملہ اسمیہ خبریہ، فاربت ہے بے حرف جار ہے، ظلم اس میں نکرہ ظلمن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا بظلم جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے، الذین الفلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ہادو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، ہادا یا یہدے یو باب ضربا یضرب، ہادا یا کے پہلے حرف کے بعد الف آیا تو یہ بن گیا ہادا یا فعل ماضی معروف، ہادا یا یو ہاد یو محادیتن باب مفعلہ، ہادا یا تھا واؤ جمع کا لگا تو ہادا یو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو ہادو رہ گیا، پھر ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ہادو پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق من الذین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں بے ظلم آیا تو بے ظلم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، حرمنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حرما، پھر باب تفعیل میں گیا تو حرما، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ حرما تھا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی تو حرما سے حرم اور نیا فاعل لگ گیا نا، حرمنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، تو یہ بات اس میں نکرہ جمع مؤنث سالم تو یہ بات تن تھا، حرمنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو یہ بات تن سے تو یہ بات تن مفعول ہو گیا، جملہ بنے گا حرمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول تو یہ بات ان مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، احلت فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور حیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا حالا یہدے دو باب ضربا یضرب، حالا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا احلالا، پھر یہ مجہول بنا دے الف کو پہلے حرف کو جو ہے یہ اپنا پیش آ گئی، دوسرے کو جو ہے زیر آ گئی تو احلالا سے اوہلیلا ہو گیا، اوہلیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے لام کی زیر ہا کو، ہا کی جزم پہلے لام کو دے دی تو احللا، پھر جزم والی لام اور زبر والی لام کٹھی کر کے شد دے دی تو احلا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اپنا اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، پھر ماضی مجہول،
پھر یہ ہے جب اس کے شروع میں نیا نائب فاعل لگایا اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا واحد مؤنث غائب کی تو یہ احلا سے احلت ہو گیا۔ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا احلت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہے یا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ وعرفت ہے بے حرف جار سد اس میں نکرہ صدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے صدن جار مجرور مرکبے جاری۔ اور صدن کی جو ہے ایک زیر ختم ہوئی تو صد مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی صد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ ان حرف جار ہے سبیل اس میں نکرہ سبیل ان تھا، یہ ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان سبیلن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر سبیل کے ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو سبیل اللہ ہے جار مجرور مرکب جاری پورا مرکب جاری ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا، یہ مفعول بنا تو یہ کثیرن ہو گیا۔ اور پھر دفعہ اخذ اخذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اخذن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر اخذن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اخذ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اخذ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ الربا جو ہے یہ اصل میں الربا وہ تھا، جب یہ مفعول ہوا تو الربا وا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو خالی کر کے با کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو یہ الربا ہو گیا مفعولی حالت میں۔ اس کے بعد قد نہو ان ہو چھوڑ کر جو آگے عقلے ہے اور عطف عقلے اس میں نکرہ عقلن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے عقلن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر عقلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی عقل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا، یہ مفعول بنا تو اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اموالا مضاف الناس سے الفلان سے معرفہ الناس ہو تھا، اموالا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الناس ہو سے الناس سے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں مفعول بن گیا۔ بے حرف جار الباطل الفلان سے معرفہ الباطل ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو الباطل جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تو جو حرمنا ہے فعل حرمنا وہ حدت والے جملے سے پہلے جو حرمنا ہے اس کے ساتھ یہ سارے لگ جائیں گے۔ اب میں ذرا دوبارہ جملہ بناتا ہوں حرمنا کا۔ حرمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر میں اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 علیہم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول نمبر 1 تو یہ بات 3 مفعولی حالت اور اپنے جو ہے اپنے جو ہے متعلق نمبر 2 بے اخذہم جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2 اور اپنے مفعول نمبر 2 الربا اور اس کے بعد اپنے متعلق نمبر 3 بے عقلہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نمبر 3 اموال الناس سے مضاف مضاف الیہ مرکب مفعولی حالت اور اپنے متعلق نمبر 4 بالباطل جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ اس کے درمیان میں رہ گیا تھا جملہ ایک حرمنا کے بعد یہ احلت جملہ تو ہو گیا تھا، ہاں وقد نہو ان ہو یہ جملہ رہ گیا تھا۔ اور پھر دفعہ قدر پھر تحقیق ہے نہو جو ہے فعل ماضی مجہول ہے اور پھر جمع جو ہے مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نہا یا ینہا یو با فاتح یفتح، پھر نہا یا پھر ماضی سے مجہول بنا تو پہلے حرف نون پر پیش دوسرے حرف ہا کے نیچے زیر نہا یا سے نوہے یا پھر ماضی مجہول بن گیا، پھر واو جمع کا لگا تو نوہے یو پھر ماضی مجہول واو سے جمع جو ہم مذکر غائب کا صیغہ
ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فائل، اس کے شروع میں قد ہے تو قد نوح یو سے یا نکال دی تو نوحو ہو گیا، نوح یو سے پیش والی یا نکال دی تو نوحو، فعل ماضی مجہول، اس کے شروع میں قد لگا تو قد لگنے سے ماضی فعل ماضی مجہول قریب، فعل ماضی مجہول قریب، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار ہو سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا قد نوحو فعل ماضی مجہول قریب، اپنے نائب فاعل ہم ضمیر اس کے اندر اپنے مطابق ان ہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور پھر دفعہ آتدنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتادا، آتادا یا آتے دو باب زارا با یضرب، پھر آتادا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف پر جزم آ گئی، آتادا سے آتادا، آتادا فعل ماضی معروف و مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف دال پر جزم آ گئی، آتادا سے آتد، اور نیا فاعل لگ گیا نا، آتدنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، دیر فجار الکافرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الکافرون تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو دل کافرین جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، عذاب اس میں نکرا عذابن تھا، یہ آتدنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو عذابن سے عذابن، علیمن اس میں نکرا علیمن تھا، عذابن موصوف کی صفت ہوا تو علیمن ہو گیا، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں آتدنا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا آتدنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق دل کافرین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 منہم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول عذابن علیمن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور لیکن حرف عطف ہے، الراسخون الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت، فی حرف جار ہے العلم تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی العلم جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر دفعہ المؤمنون الف لام سے اسم معرفہ، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے، اور واو نون سے فاعلی حالت ہے، اور میم پیش والی سے اس میں فاعل ہے، اب جملہ بنے گا الراسخون اس میں فاعل، اس میں معرفہ مبتدا، فی العلم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، منہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، المؤمنون اس میں فاعل، اس میں معرفہ خبر نمبر 3 مبتدا، اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یؤمنون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، آمنا یا منو باب سامع یسمع، پھر آمنا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آمنا ہو گیا، آمنا چار حرفوں کا ماضی معروف آمنا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یؤمنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یؤمنون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں المؤمنون آیا تو المؤمنون مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، انزل فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، پھر نازلہ کے شروع میں باب فعال کا الف ہے تو انزلہ ہو گیا، انزلہ چار حرفوں کا ماضی معروف انزلہ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، انزلہ تھا مجہول بنا تو انزلہ پہلے حرف پر پیش دوسرے کے نیچے زیر، انزلہ فعل ماضی معروف سے انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، الیہ حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری،
اور پھر دفعہ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ انزلہ فعل ماضی مجہول کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے متعلق الیہ کا اور اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ جب اس کے شروع میں بما آیا جار مجھے مرکب جاری، تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، بائے مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف نازلہ، پھر نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ انزلہ ہو گیا، پہلے ماضی معروف بائے مذکر غائب کا صیغہ انزلہ، پھر انزلہ پھر ماضی معروف سے مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زا کو زیر، تو انزلہ ماضی معروف سے انزلہ پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ من حرف جار ہے قبل اس میں نکرہ غیر منصرف، قبل وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبل وہ ہی رہا، جار مجرور رکھتے جاری، پھر قبل وہ جب مضاف ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، قبل مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قبل مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من قبل کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر المقیمین جو ہے الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اسم فاعل، اسم المقیمون تھا، اس سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کی یہ خبر بنا تو المقیمون سے مفعولی حالت میں خبر المقیمین ہو گیا، المقیمین، تو کانا فعل ماضی فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اس کانا نے المقیمون سے خبر بنائی تو المقیمین مفعولی حالت میں خبر کانا کی، خبر نمبر ایک۔ الصلاۃ الف لام سے اسم معرفہ الصلاۃ تھا، یہ مفعول بنا تو الصلاۃ، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر جو اس کے اندر ہے اپنے جو ہے خبر نمبر ایک المقیمین، خبر نمبر دو الصلاۃ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وعرفت الموتون الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش والا سے اسم فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی کانا کے ساتھ مل جائے گا تو کانا کی یہ جو ہے کانا کا اسم بن جائے گا، فائدی حالت میں کانا کا اسم، چلیں اس کو علیحدہ ٹھیک ہے۔ وعرفت الموتون الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم، الزکوٰۃ الف لام سے اسم معرفہ، الزکوٰۃ تو تھا، یہ مفعولی حالت میں ہے تو الزکوٰۃ۔ اب جملہ بنے گا الموتون اسم فاعل مبتدا، الزکوٰۃ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت المؤمنون الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ بے حرف جار ہے اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رکھ پہ جاری۔ اور پھر الیوم الف لام سے اسم معرفہ الیوم ہو تھا، یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیوم جار مجرور رکھ پہ جاری۔ الآخر الف لام سے اسم معرفہ الآخر وہ تھا، یہ الیوم موصوف کی صفت ہوا تو الآخر ہو سے الآخر ہو گیا، الیوم موصوف الآخر اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا المؤمنون اس میں الف لام سے اسم معرفہ اسم فاعل مبتدا، باللہ جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر ایک، بالیوم الآخر جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک کا اسم اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے۔ صارفت ہے نوتی نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف تھا آتا یا آتے یو باب ضرب یضرب، آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا، چار الفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون علامت مضارع لگی تو یو، نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یو تھا لفظ ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یو سے آسان ہو گیا نوتی،
نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نوتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1، اجرن اس میں نکرہ اجرن تھا، نوتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو اجرن سے اجرن، عظیمن اس میں نکرہ عظیمن تھا، یہ اجرن موصوف کی صفت بنا تو عظیمن سے عظیمن ہو گیا، اجرن موصوف عظیمن اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں نوتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2، جملہ بنے گا نوتی فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر بھی اسکندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 ہم، مفعول نمبر 2 اجرن عظیمن، موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شمع اولئک اس میں اشارہ آیا تو اولئک اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔